ایک یونیورسٹی کی بچی ہے، طالبہ ہیں، انہوں نے کچھ اپنے کویسچنز بھیجے تھے تو میں نے چاہا کہ پروگرام میں شامل کروں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم فیمنزم کی میں یونیورسٹی میں فیمنزم کی طالبہ ہوں، اور ہمارے مضمون کے ٹیچر جو ہیں وہ ہمیں بعض اوقات جو دوسرے لوگوں نے اسلام پر اعتراضات کیے ہوتے ہیں ان کے کویسچن ہمیں کہتی ہیں اس کے جوابات ڈھونڈو۔ تو ہمیں دو سوال دیے ہیں، ایک یہ کہ عورت کا جائیداد میں حصہ مرد سے کم کیوں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عورت کو کی گواہی آدھی کیوں ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمیں ان اعتراضات کے جوابات ڈھونڈنے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر خود اعتراض کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنی بھی حکمتیں آپ تلاش کر لیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ ہم جب کسی کوئی شرعی حکم ہوتا ہے، فقہا اس پہ غور و تفکر کرتے ہیں، اس کی علت نکالتے ہیں، اس کا سبب تلاش کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود اصلی ہے وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کی تو ہر کام میں لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں، چند ایک تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اب چونکہ عوام الناس کا کام یہی ہے کہ وہ علماء کی اطاعت کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور اس سے مراد علماء مجتہدین، مفتیان کرام جو لوگوں کو مسائل سکھاتے ہیں، تغیر زمانہ کے اعتبار سے مسائل کے بدلنے پر ان کی گہری نگاہ ہوتی ہے، اسباب پر گہری نگاہ ہوتی ہے، ان کے جوابات ہمارے لیے کافی ہونے چاہیے، اس کے بعد اعتراض نہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کا حصہ کم کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس کے نان نفقے کی ذمہ داری مردوں پر ہے۔ اگر وہ بیوی ہے تو شوہر اس کا نان نفقہ اٹھائے گا، ماں اگر محتاج ہے تو تمام اولاد برابر اس کا پورا خرچہ پورا کرے گی۔ اس طرح بہن یا بیٹی ہیں تو والد صاحب، جیسے بیٹی ہے تو والد صاحب کریں گے، بہنیں اگر محتاج ہیں تو بھائیوں کی ذمہ داری ہیں کہ وہ ان کو نان نفقہ دیں۔ تو چونکہ عورت کا نان نفقہ مرد پہ مقرر کیا گیا تو اس کا حصہ کم رکھا، اور چونکہ مرد نان نفقہ دیتا ہے اور دیگر وہ مالی معاملات گھر کے دیکھتا ہے تو اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا۔ اگرچہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ عورت گھر میں کماتی ہے، بعض اوقات مرد کو جاب نہیں مل رہی ہوتی تو عورت اس کو سنبھال رہی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے نادر کیسز کے اوپر اصول نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ پہ نگاہ رکھیں تو اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عورتیں تابع ہوتی ہیں اور مرد ان کے خرچے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، عورت کی گواہی آدھی کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کسی کو کسی نعمت سے نوازا اور کسی کو بطور آزمائش کچھ نعمتوں سے کم رکھا۔ تو اب خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر ان کی عقل پر ان کے جذبات، احساسات، ان کی فیلنگز غالب آ جاتی ہیں، رشتہ داریاں، ان کی مروتیں، یہ اکثر غالب آ کر اور بہت سارے فیصلے ایسے کروا دیں گی کہ جو نہیں کرنے چاہیے۔ بہت سی بچیاں اپنی ماں کا ساتھ اس لیے دے رہی ہوتی ہیں، برادری کا ساتھ اس لیے دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ ماں ہیں اور برادری ہے، اگرچہ غلط چیز میں کر رہی ہوتی ہیں۔ مرد بھی ہیں، کم نہیں ہے اس کے، لیکن وہی بات کہ اصل میں پورے جو اجتماعی طور پہ جب ہم معاملات کو دیکھتے ہیں تو مرد اکثر اس کی عقل اپنے جذبات پر غالب ہوتی ہے، اسی لیے گھر میں طلاقوں کا ریشو ہے، لیکن مردوں کی وجہ سے کم ہے۔ اگر یہ اختیار ٹوٹل عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا تو میں تو 30 سال سے کام کر رہا ہوں نا، بہنیں فوراً غصے میں آتی ہیں، ایک دم اے سے زیڈ پہ چھلانگ لگا کر فیصلہ کر لیتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے اگر گواہیاں عورتوں کی خالی رکھتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ یہ اپنے جو ایک طبعی کمی اللہ نے رکھی ہے، ایک نقص رکھا ہے، وہ بھی بطور آزمائش وہ اکثر ان کی عقول پر غالب آ کر اور غلط گواہیوں کی طرف لے جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہیوں کو کم رکھا۔ دوسری بات یہ کہ گواہی دینے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، معاملات کرنے پڑتے ہیں، اس لیے اور باہر کے معاملات چونکہ مردوں کے لیے زیادہ انسب ہے، جیسے آج بھی اگر کوئی بہن اگر کورٹ وغیرہ چلی جائے تو آپ دیکھیں بیچاری انتہائی پریشان ہو جاتی ہیں وہاں کے ماحول دیکھ کر، تو ہمیں اللہ کی حکمتوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ مردوں کو گواہی کا اختیار دیا ہے کہ 2 مرد ہوں یہ بہتر ہے، ورنہ پھر اگر عورت بھی ہوں تو پھر وہی اس کے قصور عقل کے معاملہ اور جذباتیت کے غلبے کے معاملے کی وجہ سے ان کے حق کو تھوڑا سا کم رکھا۔ اور آخری بات پھر وہی ہے کہ جب اللہ نے رکھا تو ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں، کوئی اگر اعتراض کرتا تو کرے۔ میں 50 قوانین پہ اعتراض کر کے بتا سکتا ہوں جو باہر کے قوانین ہیں، ہم چونکہ علم رکھتے ہیں، ہم نے آئین بھی دیکھا ہوتا ہے، سب دیکھا ہوا ہے، یہ اتنے غلط قسم کے فیصلے آپ سمجھتے ہیں ان کے فیصلے بہت اچھے ہوتے ہیں، انتہائی ناانصافی پر مشتمل۔ ہم جنس پرستی کا حکم وہیں سے تو آیا ہے، وہیں سے تو قانون پاس ہوا ہے کہ 2 مرد مرد سے نکاح کر لے، عورت عورت سے نکاح کر لے۔ اب اس پہ اعتراضات کریں نا اور ان سے کہیں اس پہ اعتراض کے جواب ہمیں دو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام بڑا پرفیکٹ ہے، اللہ کے فیصلے ہمیں سر تسلیم خم کر کے قبول کرنے چاہیے۔